السلام علیکم پیارے دوستو بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ آج لاہور کا موسم بہت اچھا ہے، اس لیے میں نے کہا باہری ویڈیو بنا دوں۔ بہت تیز بارش ہوئی ہے اور بہت مزے کا موسم ہے، تو یہ اپنے لان میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دوستو بات یہ کرنی تھی میں نے عمران خان کے حوالے سے کہ آپ کو پتہ ہے، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ میرا ضلع جو ہے، اور عمران کا ضلع ایک ہی ہے، میاں والی، اور ہم ادھر میاں والی میں نہ صرف ضلع فیلو ہیں بلکہ محلہ فیلو بھی ہیں۔ تو جب آج کل میں عمران خان کے حالات دیکھتا ہوں حکومت کے، تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے، یقین کرو، اور میرے دل میں ہوتا ہے کہ یار یہ عمران خان صاحب کاش جو ہے نا سیاست میں نہ آتے۔ جس طرح ان کی عزت تھی، جس طرح ان کو ہیرو کے طور پہ سارے لوگ لیتے تھے، اور جس طرح وہ پالیٹکس میں آنے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ میں پالیٹکس میں آؤں، میں نے پالیٹکس میں کیا کرنا ہے، میں تو ویلفیئر کے کام ہی کروں گا۔ تو اس کے اوپر ٹی وی ٹاک شوز میں بڑی جو ہے نا وہ ہوتی تھی، جو ہے نا وہ ہوتی تھی، کیا کہتے ہیں، تالیاں بجتی تھیں کہ جناب عمران خان نے کمال کر دیا۔ لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کے اوپر عمران خان نے یو ٹرن نہ لیا ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ آج میں بڑے افسوس کے ساتھ بناتا ہوں کہ کاش وہ عمران خان وہی ہوتا جو ہیرو تھا، جس کے لیے میں نے بھی ایک دفعہ ہائی کورٹ میں ان کے لیے آواز بلند کی تھی کہ یار سیاست میں آنے سے پہلے کہ جناب عمران خان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ بالکل عمران خان نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پالیٹکس کی ABC نہیں جانتے۔ کوئی ان کو نہیں پتہ کہ پالیٹکس کیسے کی جاتی ہے، حکومت کیسے چلائی جاتی ہے۔ بالکل نان ایکسپیرینسڈ قسم کے لوگ وہ لے کے آیا ہے اور مشیروں کے ذریعے چلا رہا ہے، جو اس کو ویلکم کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے یہی مشیر جو اپنے اپنے ملکوں میں بھاگ جائیں گے، جس ملک سے یہ آئے ہیں، نان الیکٹڈ لوگ۔ کاش عمران خان تم کوئی اپنی کسی ایک وعدے پہ تو قائم ہوتے۔ آپ نے کہا تھا میں لوٹے نہیں لوں گا۔ آج وہ لوگ آپ کے سرکردہ ہیں جو چار حکومتوں میں رہے ہیں، مشرف کے ساتھ رہے ہیں، نواز شریف کے ساتھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، کاف لیگ میں رہے ہیں۔ آج وہ آپ کے سرکردہ ہیں، جیسے فواد چودھری ہے، غلام سرور ہے، عمر گوہر ہے۔ یہ سارے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ کو اچھے مشورے دے سکتے ہیں؟ یہ سارے دائیں بائیں۔ آپ نے کہا تھا میں الیکٹیبل کی سیاست نہیں کروں گا، آپ نے وہی کیا، آپ نے الیکٹیبل کی ہی سیاست کی۔ اور آج جو سب سے بڑے ڈاکو آپ کو نظر آتے تھے، آج وہ سب سے فرشتے آپ کو نظر آتے ہیں۔ آپ نے کیوں قوم کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا؟ آج آپ نے قوم کا وہ حال کر دیا ہے، یقین کرو، کہ جو 72 سال میں یہ حال نہیں ہوا تھا۔ آج آپ عمران خان جو آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں نا سڑکوں پہ، بازاروں میں، دکانوں میں، وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ اس سے بھی سمجھ جاؤ کہ بھئی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا میں بھیک نہیں مانگوں گا، آپ نے سب سے زیادہ بھیک آپ نے مانگی۔ آپ نے کہا تھا میں قرضہ نہیں لوں گا، سب سے زیادہ قرضہ 1.5 سال میں آپ لے چکے ہیں۔ آپ نے کون سی بات ہے جو آپ نے کی ہے؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ صرف آپ نے چھوٹا سا ایک کام کیا تھا کہ پیٹرول 1 مہینے کے لیے سستا کیا تھا، یکدم پھر آپ نے 25 روپے کر دیے۔ پتہ نہیں آپ کو کس نے مشورہ دیا۔ یہ زلفی بخاری، مراد سعید، یہ شہباز گل، ان کے مشوروں، کاش ان کے مشوروں پہ آپ عمل نہ کرتے۔ آج میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کاش ہم بھی آپ کی سپورٹ کرتے، کہ آپ بھی تبدیلی کی جس طرح سب لوگوں نے خواب دیکھے تھے، تو آپ بھی آج وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آتے۔ چلیں لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مسائل بہت ہیں، آپ عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ عمل بھی نہیں کر رہے۔ اور باتیں آپ نے اتنی بڑی کی تھیں کہ لوگوں کی توقعات 7ویں آسمان پہ، پہلے آسمان پہ بھی نہیں، 7ویں آسمان پہ پہنچ گئی تھی۔
آپ نے اتنی کیسی باتیں کی تھیں. آپ کو ایک بات ہی یاد دلاتا ہوں. آپ نے کہا کہ اگر میں IMF کے پاس گیا تو اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا. بتائیں اس سے بڑی کوئی بات ہوتی ہے؟ آپ کوئی چھوٹے 13 سال کے بچے ہیں جو آپ کی باتوں کا نوٹس نہیں لیا جائے گا اور وہ کہیں گے وہ ویسے جی سیاسی باتیں تھیں. آپ نے کیا کیا تماشے کیے. آج ساری حکومت جو ہے نا کوئی اور چلا رہا ہے اور آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں, آپ کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں. آپ کسی غیر جانبدار بندے کو کسی لاہور کے, پشاور کے, کراچی کے اور کوئٹہ کے بازار میں بھیجیں اور اس سے پوچھیں کہ جی عمران خان کے یہ 2 سال کیسے ہیں. آپ کو 100 میں سے 95 لوگ کہیں گے کہ یار ہم رل گئے ہیں, اس نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. اور وہ آپ غیر جانبدار بندہ کوئی بھیجیں, آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ بھیجیں غیر جانبدار بندہ کوئی. تو اتنے برے آپ نے حالات پاکستان کے کر دیے ہیں, اتنے برے کہ اب ہم IMF کے بغیر نہیں چل سکتے. آپ کے سارے کرتا دھرتا وہی, وزیر خارجہ وہی پیپلز پارٹی والا, مشیر شیخ وہی پیپلز پارٹی والا, آپ کے ترجمان وہی پیپلز پارٹی والے, فواد چودھری. تو کس چیز کی تبدیلی کا خواب دکھائے؟ آپ وزیر اعظم صرف بننا چاہتے تھے. اب وزیر اعظم بن کے آپ کو عزت مل گئی ہے. بندہ عزت کے لیے عہدے ڈھونڈتا ہے نا, عزت کے لیے. عزت نہ ہو تو غریب آدمی بھی جو ہے نا وہ کئی دفعہ خودکشی کر لیتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یار میری اس میں عزت نہیں ہے. اور آپ کا کتنا نام تھا, کتنا نام تھا آپ کا. آپ نے اس نام کو وزیر اعظم بن کے, وہی نام اب آپ کے لیے جو ہے نا وہ گالی بن گیا, گالی. میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں آپ کو, اور اب بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ حالات اتنے برے ہو گئے ہیں جو آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے. آپ چپ کر کے استعفیٰ دیں اور استعفیٰ دے کے اپنے وہی ویلفیئر کے کام کریں جو آپ کرتے تھے, وہی ویلفیئر کے کام کریں اور کہیں کہ یہ حکومت مجھ سے نہیں چلتی. وہ بے شک کسی PTI کے بندے کو دے دیں. آپ کو بندے کو خود نہیں پتہ ہوتا. جو بندہ وہ کہتے ہیں نا ساون کا اندھا ہوتا ہے نا, اس کو ہر طرف ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے کیونکہ وہ ساون میں اندھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے یار جب اندھا ہو گیا تو اس کو ہر چیز ہری ہری نظر آتی ہے. آپ کے یہ مشیر آپ کو ہر چیز ہرا ہرا بتا رہے ہیں, لیکن اس وقت آپ ٹوٹلی فیل ہو چکے ہیں. اس میں کوئی آپ کی 2-3% کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو ہم آپ کو بطور مشیر آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ کام اب آپ سے نہیں ہو رہا. آپ کسی اور کو موقع دیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ وزیر اعظم بن گئے تو بڑا تیر آپ نے مارا ہے. آپ جیسے وزیر اعظم کتنے موجودہ پھر رہے ہیں. راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بنا ہے نا, وہ بھی آپ کے سامنے پھر رہے. شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے پھر رہے. یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنا ہے, وہ آپ کے سامنے پھر رہے. چودھری شجاعت وزیر اعظم بنا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے پھر رہے. تو ادھر یہ اذان شروع ہو گئی ہے. میں نے اور کافی باتیں کرنی تھیں, تو آپ سے خدا را یہی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ استعفیٰ دے کے چلے جائیں.